یہ کائنات جس میں ہم زندہ ہیں ایک انتہائی غیر معمولی تخلیق ہے۔ یہ اپنے بنانے والے عظیم خالق کا ایک زندہ تعارف ہے، مگر پھر بھی لوگ خدا کو نہیں مانتے اور اس کی بات نہیں مانتے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ خدا براہ راست لوگوں کے سامنے نہیں آتا، مگر یہی تو انسانی عقل اور فطرت کا امتحان ہے کہ وہ بن دیکھے خدا کو مانے اور اس کے سامنے سر جھکا دے۔ رسولوں کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنی یہ امتحانی اسکیم سری الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کو آنے والی قیامت ہی سے خبردار نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس قوم کے لیے اس کی مہلت عمل ختم کر کے قیامت کی سزا و جزا اسی دنیا میں شروع کر دی جائے گی۔ تاریخ انسانی میں یہ معاملہ پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا۔ جب وہ پروردگار عالم کے سامنے سرکشی سے باز نہ آئے تو اس نے ایک ہولناک طوفان بھیج کر مجرموں کو ہلاک کر دیا اور ماننے والوں کو بچا کر زمین کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اپنی دعوت کے جواب میں انہیں اپنی قوم کی طرف سے سوائے انکار، استہزاء اور دھمکیوں کے کچھ نہیں ملا۔ ایک طویل عرصے تک خیرخواہی کے جذبے اور ہر طرح کے دلائل سے حق واضح کرنے کے بعد بھی قوم کا رویہ نہیں بدلا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ عوام و خواص سب پر حق کھل چکا ہے اور جو ایمان لا چکے ان کے سوا اب مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، تو فیصلے کا وقت آ گیا۔ اس کا اظہار حضرت نوح کی ایک دعا کی شکل میں ہوتا ہے جو قرآن مجید نے نقل کی ہے۔ اس دعا کے آخری جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اپنے 1000 سالہ تجربے کی روشنی میں حضرت نوح اپنی قوم ہی نہیں، ان کی آنے والی نسلوں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ اور نوح نے کہا، اے مالک، ان منکروں میں سے تو اب کسی کو زمین پر نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ ہی کریں گے، اور جنیں گے تو تیرے نافرمان اور منکر ہی جنیں گے۔ میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو معاف فرما دے،
ان سب کو معاف فرما دے جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو جائیں، سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے اب ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ حضرت نوح کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ اس طرح سنا دیا۔ نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یہ کشتی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بنائی گئی تھی۔ بائبل میں اس کشتی کی بہت تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس خصوصی اہتمام کی وجہ یہ تھی کہ اس کشتی کو ایک بہت بڑے طوفان کا سامنا کرنا تھا، اس لیے وحی کی روشنی میں اس کی تعمیر اس طرح کرائی گئی کہ یہ شدید طوفانی موجوں کا سامنا کرنے کے قابل ہو گئی۔ انسانوں کے علاوہ ضرورت کے تمام جانور اور طویل عرصے کے لیے خوراک کا ذخیرہ بھی اس کشتی میں محفوظ رکھا جانا تھا، اس لیے اس کشتی کی بناوٹ خاص طریقے پر کی گئی۔ حضرت نوح نے جب کشتی بنانے شروع کی تو ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ خشکی میں کھڑے ہو کر جہاں دور دور تک پانی نہیں وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح ان کی باتوں سے بے نیاز اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ لوگ بہت مذاق اڑاتے تو جواب میں کہہ دیتے کہ مذاق تو تمہارا بنے گا جب اس دنیا میں تم پر ذلت آمیز موت آئے گی اور آخرت کا ختم نہ ہونے والا عذاب تمہارا مقدر بنے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور حضرت نوح سے کہا گیا کہ تمام ضروری جانوروں کے جوڑے اپنے ساتھ رکھ لو۔ ان جانوروں سے مراد ساری دنیا کے جانور نہیں بلکہ وہ جانور تھے جن پر زرعی دور میں انسانی زندگی کا انحصار تھا۔ یہ ہدایت اس لیے کی گئی کہ آنے والے طوفان کے نتیجے میں اس علاقے میں ان جانوروں کا خاتمہ مقدر تھا۔ یہ حکم بھی دیا گیا کہ اپنے اہل خانہ اور جو چند لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو کشتی پر سوار کرا لو۔ اس کے بعد سخت بارش شروع ہو گئی۔ مسلسل تیز بارش کے بعد پانی کی سطح بہت بلند ہو گئی اور ان کی کشتی طوفانی موجوں میں آگے بڑھنے لگی۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر عنقریب جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان اگل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی۔ قرآن مجید اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ایک بہت اہم واقعہ بیان کرتا ہے، لیکن اس واقعے کو جاننے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی رسول کے منکرین کو عذاب دینے اور اہل ایمان کو اس عذاب سے بچا کر زمین کا وارث بنائے جانے کا یہ عمل آخرت کی ابدی سزا و جزا کا ایک فوری اور عملی ظہور ہے۔ یہی وہ اخروی سزا و جزا ہے جس سے ہر نبی اور رسول اپنی قوم کو متنبع کرتا ہے، اور یہی انسان کی کہانی کا کلائمیکس ہے۔ اخروی سزا اور جزا کا یہ دن قیامت کا ہے جس سے لوگوں کو خبردار کرنا ہر نبی اور رسول کا بنیادی مشن ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایمان و عمل صالح کی راہ اختیار کرنے والوں کو زمین و آسمان کی بادشاہی دے دیں گے،
زمین کا اقتدار ابدی طور پر ان انسانوں کو دے دیا جائے گا جنہوں نے غیب میں رہ کر اپنی خلافت کا استحقاق ثابت کر دیا ہوگا۔ ہر مخلوق جان لے گی کہ ان لوگوں کو یہ مقام میرٹ پر ملا ہے۔ جو لوگ ابلیس کی طرح سرکشی اور نافرمانی کی راہ اختیار کریں گے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اس روز خدا کی عدالت کا بنیادی اصول عدل ہوگا۔ نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ چنانچہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں یہ چھوٹی قیامت برپا کی گئی، خدا کے بے لاگ عدل کا ایک انتہائی غیر معمولی ظہور ہوا۔ حضرت نوح کے خاندان میں ان کی بیوی نے کفر کی راہ اختیار کی تھی۔ 4 میں سے ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس ان پر ایمان لے آئے تھے۔ البتہ چوتھا بیٹا غالباً ماں کے اثر سے سچے دل سے ان پر ایمان نہیں لایا، گرچہ اس نے اپنے کفر کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ قرآن میں کسی جگہ اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ اس نے کفر کیا تھا، مگر جس وقت حضرت نوح نے اپنے خاندان کو کشتی میں بیٹھنے کے لیے کہا تو اس بیٹے نے کشتی میں بیٹھنے کے بجائے اپنی کافر قوم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں۔ تورات میں آپ کو 3 بیٹوں کا ذکر ملے گا، سام، حام اور یافث۔ اسلام میں چوتھے بیٹے کا بھی ذکر موجود ہے، وہ ہماری روایتوں میں یام اس کا نام آتا ہے، لیکن قرآن میں نام نہیں آئے، چاروں کے نام نہیں آئے۔ یہ وہ بیٹا تھا جس نے کفر کی روش اختیار کی، برباد کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار ایک موج آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ اسے کشتی میں سوار کیا جائے، وہ حق قبول کرے، لیکن اس نے جواب میں کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی موج آئی۔ یہ پورا تفصیلی ذکر سورہ ہود کے اندر ہے قوم نوح کا، اور وہ برباد ہو گیا۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ قرآن مجید میں بیان کردہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یہ واقعہ انسانی نفسیات کا ایک بہت اہم پہلو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ کوئی انسان اگر انکار کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے اور کسی حقیقت کو جھٹلانے کا فیصلہ کر لے تو پھر انفس و آفاق کی نشانیاں اور عقل و فطرت کے دلائل تو بہت دور کی بات ہیں، انسان کو وہ طوفان بھی نظر نہیں آتا جو پیش گوئی کے عین مطابق آتا اور آ کر مجرموں کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بیٹے کو باپ کی شفقت بھری آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ انسان کا یہ انکار نہ سمجھنے کا نہیں بلکہ سرکشی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی سرکشی پر مبنی وہ ابلیسی رویہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں آخری درجے میں ناقابل معافی ہے۔ وہ بدبخت بیٹا نہ بنا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے۔ چنانچہ بڑی درد مندی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بڑھ کر سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت نوح نے یہ دعا اس پس منظر میں کی تھی کہ سورہ ہود آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں اور دیگر اہل ایمان کو بھی کشتی میں بٹھا لو۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ان کو بچا لیا جائے گا۔ اسی بات کا حوالہ دے کر انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں۔ وجہ یہ بیان کی کہ وہ ایک بد عمل شخص تھا۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت بدکار ہے، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔
میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر نہیں کہا۔ وہ کھلا کافر ہوتا تو حضرت نوح اس کے لیے دعا ہی نہیں کرتے، مگر خدا اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ فیصلہ کن گھڑی آئی تو اس نے اہل کفر کے ساتھ رک کر اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا دل کفر کے ساتھ ہے، چنانچہ موج اسے بہا کر لے گئی۔ اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو موجیں خود اسے اچھال کر کشتی میں پھینک دیتی اور وہ بچا لیا جاتا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون عادل ہے۔ یہی قانون قیامت کے دن بھی ہوگا کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہ ہوگا، لیکن کسی سرکش اور منافق کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ایک رسول کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نوح کی قوم پر جو طوفان آیا وہ بہت ہولناک تھا۔ قرآن مجید کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ طوفانی بارش سے زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور ارد گرد کے دریا بھی ابل پڑے۔ آسمانی صحائف کے مطابق طوفانی بارش 40 شب و روز مسلسل ہوتی رہی۔ سطح زمین ہی نہیں، دور دور تک کے پہاڑ بھی زیر آب آ گئے۔ حضرت نوح کا علاقہ موجودہ عراق تھا اور ان کی کشتی ترکی میں جا کر رکی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا عظیم علاقہ اس سیلاب کی لپیٹ میں آیا۔ بائبل کے مطابق پوری زمین اس طوفان کی زد میں آئی، تاہم قرآن مجید نے صرف قوم نوح پر عذاب کا ذکر کیا ہے۔ ممکن ہے کہ اس زمانے میں متمدن دنیا وہی ہو جہاں حضرت نوح کی قوم آباد تھی۔ باقی دور دراز خطے میں یقیناً انسانی آبادی ہوگی، مگر اس علاقے میں تہذیب اور آبادی کا مرکز حضرت نوح کی قوم ہی تھی، جس کا نام و نشان بھی طوفان میں بہہ گیا۔ یہی وہ پس منظر ہے جس میں دنیا میں مختلف تہذیبوں میں ماضی میں آنے والے ایک عظیم طوفان کا تذکرہ ملتا ہے، مگر یہ طوفان دنیا بھر میں نہیں آیا تھا، بلکہ طوفان میں بچنے والوں کی اولادیں دنیا میں پھیلی اور اپنے ساتھ ایک عظیم طوفان کی داستانیں لے گئیں۔ رسول کا انکار کرنے کے جرم میں صرف منکرین رسول کو ہلاک کیا جاتا ہے، پوری دنیا کو سزا نہیں دی جاتی۔ قرآن مجید نے اس کو متعلق کیا ہے ایک قوم کی دینونت سے، اس کی جزا و سزا سے، تو اس لیے اصلاً تو طوفان اس قوم کے لیے آیا۔ اثرات کہاں تک پہنچ گئے؟ چونکہ بڑا طوفان تھا تو ہو سکتا ہے کہ دور دور تک پہنچے۔ بتایا جاتا ہے اس وقت آبادی ہی اتنی تھی، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک آبادی کا پھیلاؤ اتنا ہی تھا، تو کہتے ہیں ساری نسل ہی غرق ہو گئی تھی، مفسرین یہ فرماتے ہیں، اور کشتی کے لوگ بچے تھے۔ ان میں سے بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی نسل چلی ہے، باقیوں کی نسل آگے نہیں چلی۔ اسی بنیاد پہ انہیں ابو البشر الثانی کہا جاتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی اس میں انہی کا ذکر کیا گیا۔ کوئی ایسی تعبیر قرآن نے اختیار نہیں کی جس سے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہو کہ یہ کوئی عالمی طوفان تھا یا ساری دنیا اس میں غرقاب ہو گئی۔ یہ ضرور بتاتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر آیا، تو یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ طوفان بھی اسی نسل تک محدود رہا ہو اور اس نے انہی کو برباد کیا، انہی کو سزا دی۔ البتہ جب طوفان آئے گا تو وہ ان لوگوں ہی تک تو محدود نہیں رہے گا، بڑے علاقے میں پھیل جائے گا۔ اسے دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ گویا پوری دنیا میں طوفان آ گیا ہے، اور جب وہ طوفان اترے گا تو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے لوگ فوری طور پر اپنی زندگی شروع کرنا چاہیں گے، تو ان کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اس جانور بھی اپنی کشتی میں رکھ لو تاکہ فوراً بعد اپنی زندگی کی ابتدا کر سکو۔ وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے تو جا کے اپنی زندگی کی ضروریات حاصل نہیں کریں گے۔ تو میرے نزدیک صحیح صورتحال یہ ہے، یہ ساری تصویر اگر سامنے ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ مانا جائے کہ یہ کوئی عالمی سطح کا طوفان تھا۔ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم تھا ہی یہ، یعنی عالم انسانیت، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک عالمی سطح کا طوفان تھا۔
لوگ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے تو اس میں ہلاک ہونے والے معصوم بچوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ نیز اس علاقے کے جانوروں کا عذاب میں مارے جانا بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے خدائی فیصلے اپنے اندر دو پہلو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک عذاب کا پہلو جس میں رسولوں کی منکر قوم کو بطور سزا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ موت کے ساتھ یہ عذاب ختم نہیں بلکہ شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن ان کو جہنم کے شدید تر عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرا پہلو موت کا وہ قانون ہے جو عام حالات میں بھی روب عمل رہتا اور زلزلوں، سیلاب جیسی قدرتی آفتوں، بیماری اور حادثوں میں بھی جاری رہتا ہے۔ یہ موت جو ہر ذی روح کو اپنے وقت پر آتی ہے سزا نہیں ہوتی بلکہ موجودہ دنیا سے آخرت کی ابدی دنیا میں منتقل ہونے کا عمل ہوتا ہے۔ یہی وہ دوسرا پہلو ہے جو طوفان نوح میں مرنے والے بچوں اور جانوروں سے متعلق ہے۔ معصوم بچوں کے لیے ان کی یہ موت عذاب نہیں بلکہ ابدی زندگی کی نوید بن کر آتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو اس میں نابالغ بچے بھی یقیناً مرے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ جب تک کوئی بالغ نہیں ہوتا اعمال کا مکلف نہیں ہوتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن کہتے ہیں جب تک ہم پیغمبر نہیں بھیج دیتے عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو۔ تو پیغمبر کا بھیجنا تو بالغ کے حق میں اس کا تصور ہے، نابالغ کے لیے تو پیغمبر کا آنا نہ آنا برابر ہے۔ تو دنیا کا قاعدہ یہی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ طبعی موت نابالغ بچوں کو دے دیتے ہیں نا، تو اس میں بھی جب اللہ پہ کوئی الزام نہیں ہے، بس یہی کہا جائے گا اللہ نے اس کی عمر اتنی لکھی تھی۔ تو وہاں جو نابالغ بچے عذاب میں ہلاک ہوئے تو ان پہ اللہ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ یہ سوال البتہ کیا جا سکتا ہے کہ ان بچوں کو بچا لینا کیا بہتر راستہ نہ تھا؟ مگر اس حل میں مسئلہ یہ ہے کہ منکرین کے بچوں کو بچا لیا جاتا تو والدین کے مرنے کے بعد کون ان یتیموں کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاتا؟ بچنے والے گنتی کے چند اہل ایمان کتنے بچوں کو پال سکتے تھے؟ یہ بچے زندہ رہتے بھی تو معاشرے میں کفار کی اولاد ہونے کا داغ لے کر جیتے۔ اس طرح کی بہت سی حکمتوں کی بنا پر خدا کی طرف سے صادر کیا گیا موت کا فیصلہ ہی ان کے لیے زیادہ موزوں محسوس ہوتا ہے۔ خدا کے کاموں میں جو چیز بظاہر ناانصافی نظر آتی ہے وہ در حقیقت خدا کا احسان ہوتا ہے۔ آج لوگ یہ بات نہیں سمجھتے، مگر قیامت کے دن ان کاموں کی حکمت بیان کی جائے گی تو ہر زبان خداوند دو عالم کی حمد کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ بائبل کا بیان ہے کہ 150 دن یا 5 ماہ تک پانی چڑھنے کا عمل جاری رہا۔ اس کے بعد پانی گھٹنا شروع ہوا۔ کشتی ارارات کے پہاڑی سلسلے کی اس چوٹی پر آ کر ٹھہر گئی جس پر اس وقت میں موجود ہوں اور جس کا نام قرآن مجید میں دودھی بیان ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی اپنے مال و اسباب سمیت کشتی سے اتر گئے۔ پانی مکمل طور پر اترا تو زندگی کا درخت اپنے برگ و بار لانے لگا۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ ان کی اولادیں رفتہ رفتہ پھیلنا شروع ہوئیں۔ بائبل کے مطابق ان تینوں کی اولادیں دنیا بھر میں پھیل گئیں۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد میں پھر نسل انسانی انہی سے چلی ہے۔ یہ بات قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتی ہے، بائبل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں جن سے بعد میں دنیا نے بہت سی نسلوں کو دیکھا، اور آج بھی عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا سام کی اولاد ہیں، یا حام کی اولاد ہیں، یا یافس کی اولاد ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے پھر ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے اور تاریخ سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان کی 3 اولادیں تسلسل کے ساتھ دنیا پر حکمران نہیں ہیں۔ پہلے حامی اقوام تھیں جو افریقہ میں پہلے جن کا غلبہ ہوا، اس کے بعد سامی اقوام تھیں جو کہ مڈل ایسٹ میں آباد تھیں،
اور ان کا غلبہ ہوا، اور پھر ان کے جو تیسرے صاحبزادے تھے جو یافس تھے، اور پھر ان کی اولاد جو تھی ترکی سے لے کر ایران، افغانستان، روس، جاپان تک وہ پھیلی، پھر وہ ہندوستان تک آرینز، اور پھر یورپ تک وہ پہنچے، اور دور جدید میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا اور امریکہ تک جا پہنچے اور مقامی آبادیوں پر غالب ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے پھر دنیا پر غلبہ حاصل کرنا شروع کیا 1000 سال پہلے۔ ہم جانتے ہیں پہلی دفعہ جو قرآن نے جس کی طرف قرب قیامت کے زمن میں اشارہ بھی کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کھل دیے جائیں گے، تو صلیبی نکلے یورپ سے، اسی طریقے سے منگول نکلے منگولیا سے، اور انہوں نے متمدن دنیا کو بڑے پیمانے پر تہوبالا کیا، مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا، اور یہ ان کی جو اس وقت آخری یورش جاری ہے بین الاقوامی سطح پہ، بائبل میں جس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے پھاٹکوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور جو مرکزی دنیا ہے پوری ان کے کنٹرول میں ہوگی۔ تو یہی وہ آخری زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس سرزمین پر، اس پہاڑ پر خدا کی وہ رحمت، برکت، سلامتی نازل ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر، ان کے خاندان والوں پر اللہ تعالیٰ کی وہ غیر معمولی برکتیں تھیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے دنیا کا حکمران بنا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک طویل عرصے تک اس دنیا میں برپا کی گئی پہلی خدائی سزا و جزا کی ایک زندہ گونج بن کر باقی رہی۔ آج بھی لوگ اس کشتی کو ارارات کے علاقے میں ڈھونڈنے کی کوشش اور اسے پا لینے کے دعوے کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی قدیم داستانوں اور مذہبی کتابوں سے لے کر بائبل کے قدیم آسمانی صحیفے تک یہ داستان پائی جاتی ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگ دنیا بھر میں پھیلے اور اپنے ساتھ یہ داستان لے گئے، مگر یہ قرآن مجید ہے جس نے اس واقعے کی درست نوعیت کو واضح کر کے یہ بتایا کہ یہ خدا کی طرف سے پیش آنے والا سزا و جزا کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ لوگ چاہیں تو اس داستان کو اساطیر یا ایک مذہبی فکشن کہہ کر رد کر سکتے ہیں کہ اس کے تاریخی ثبوت نہیں پائے جاتے، مگر قرآن مجید نے اس داستان کو ایک حقیقت ثابت کرنے کا بڑا دلچسپ طریقہ اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید نے صرف ان رسولوں کی داستانوں کو بیان کیا ہے جن سے اہل عرب واقف تھے۔ حضرت نوح کی داستان زمین میں برپا ہونے والی خدائی سزا و جزا کی ان داستانوں میں سے پہلی ہے۔ یہ وہ داستان ہے جس کا صرف تذکرہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد جو داستانیں قرآن نے سنائی ہیں وہ ثبوت کے لحاظ سے بتدریج آگے بڑھتی ہیں۔ داستانوں سے بات قوم سمود تک پہنچتی ہے جس کی داستان کے ساتھ آثار بھی موجود ہیں۔ پھر یہ معاملہ آثار سے یہود جیسی اقوام تک آتا ہے جو اپنی تاریخ سمیت آج تک موجود ہیں۔ آخر میں یہ بات ان عربوں تک پہنچتی ہے جن کی تاریخ، آثار، شخصیات اور مقدس کتاب سب اس مسلمہ عالمی تاریخ کا حصہ بن کر آج تک محفوظ ہیں، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ انسان کی کہانی کی آنے والی اقساط میں یہ بات مزید کھل کر سامنے آئے گی، اور آخری قصے سے پہلے ہی یہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن میں بیان کردہ رسولوں کی داستانیں اس دنیا میں خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں برپا ہونے والی سزا و جزا کی یہ داستانیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے آخری وہ ہے جو اس قوم کے لیے برپا ہوئی جن کے درمیان قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ یہ سزا و جزا عرب کی سرزمین میں پیش آئی اور معاصر تاریخ نے اس کو پوری طرح ریکارڈ کیا، پھر یہ عالمی تاریخ کا حصہ بن کر آگے منتقل ہو گئی۔ سزا و جزا کی یہ آخری داستان اگر مسلمہ طور پر ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اور اس سیریز کے اختتام تک ہم بالکل واضح کر دیں گے کہ بلا شبہ ایسا ہی ہے، تو پھر پچھلی تمام داستانوں کو جھٹلانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ Afiyet olsun. تشکر لاش۔
اس دنیا میں کوئی فری لنچ نہیں ہوتا۔ اس سفر میں ہم نے ہر جگہ ہوٹلوں میں کھانا کھا کر بل ادا کیا ہے۔ بل نہیں دیں گے تو ہوٹل والے ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ یہی معاملہ اس ہوٹل کا ہے جہاں ہر ملازم کو پیسے کمانے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ ملازم کام نہیں کریں گے تو جو مالک تنخواہ دیتا ہے وہ غفلت اور کوتاہی پر احتساب تو کرے گا۔ اس دنیا میں ہر چیز کی قیمت دینی پڑتی ہے، مگر کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہاں اہم ترین چیزیں بلا معاوضہ دستیاب ہیں؟ ہمارے اعضاء و قوا، چار سو پھیلی فضا، برستا پانی، سورج کی روشنی اور ان جیسی ان گنت چیزیں ہیں جن کی کوئی قیمت ہمیں نہیں ادا کرنا پڑتی۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو نعمتیں ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ ہماری موت کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ قوم نوح کو پانی کے طوفان سے ہلاک کیا گیا۔ وہ پانی جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے وہی ان کی موت کا سبب بن گیا۔ وہ بارش جو ہر موسم میں زندگی کا باعث بنتی ہے وہی ان کی ہلاکت کی وجہ بن گئی۔ انسان نعمت بھری ایک دنیا میں جیتا ہے اور ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا کہ جس نے یہ عظیم نعمتیں دی ہیں کیا ناشکری کرنے پر اس کی عظیم ہستی انسان کی گرفت نہیں کرے گی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کے ظہور کے متوقع نہیں ہو؟ درا حالے کہ اس نے تخلیق کے کئی مدارج سے گزار کر تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا؟ اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے خاص اہتمام کے ساتھ تمہیں زمین سے اگایا، پھر وہ اسی میں تمہیں لوٹاتا ہے اور اسی سے یکایک نہایت آسانی کے ساتھ تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے کہ تم پہاڑوں کے درمیان اس کے کھلے راستے میں چلتے رہو۔ یہ سوال جو قوم نوح کے قصے میں لوگوں سے کیا گیا تھا کہ جس رب نے دنیا بھر کی نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں وہ تمہاری ناشکری، ظلم اور فساد پر تمہاری گرفت کیوں نہیں کرے گا، یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے ضرور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کے استدلال کرنے کا بالکل سادہ طریقہ ہے جو تہہ سمندر کی طرح گہرا اور سطح سمندر کی طرح سادہ اور ہموار ہے۔ اس کے ذریعے سے ایک عام آدمی اپنے مشاہدات کی بنیاد پر بآسانی سمجھ لیتا ہے کہ قرآن مجید کا پیغام کیا ہے۔ دور جدید میں تو خدائی احسانات کی انتہائی غیر معمولی تفصیلات انسانوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارے اپنے وجود کے اندر کتنے ہی غیر معمولی نظام چل رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال انسانی دماغ اور اعصاب پر مشتمل ایک انتہائی غیر معمولی نظام ہے جس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں۔ انسانی دماغ میں 86 ارب کے لگ بھگ نیورونز کام کر رہے ہیں اور چند فٹ کے انسانی وجود میں 60 کلومیٹر طویل اعصاب یا نروز کی تاریں بچھی ہوئی ہیں۔ ان کے ذریعے سے دماغ تک اطلاعات پہنچتی ہیں اور اسی لمحے انسانی دماغ فیصلہ کر کے ان کو حکم دیتا ہے اور انسان کا وجود حرکت میں آ جاتا ہے۔ جس خدا نے ہم کو یہ سب کچھ دیا ہے ہم جواب میں اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے، مگر کیا اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے؟ اس کے برعکس انسانوں کی اکثریت غفلت، نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزار دیتی ہے۔ قرآن جگہ جگہ یہ نعمتیں گنوا کر بتاتا ہے کہ ان نعمتوں کا اس طرح بلا استحقاق مل جانا اپنے اندر ایک واضح پیغام لیے ہوئے ہے کہ جس نے یہ تمام نعمتیں دی ہیں وہ ایک روز لازماً لوگوں کو اپنے حضور پیش کر کے ان سے پوچھے گا کہ وہ نعمتیں پا کر انہیں دینے والے اپنے خالق کے باغی اور نافرمان کیوں بن گئے تھے۔ بہت پانے اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانے کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ نہیں، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں لوگو، ہرگز نہیں، تم جل جان لوگے۔ پھر سنو، یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں، تم جل جان لوگے۔
تم اس طرح غافل نہیں ہو سکتے تھے، ہرگز نہیں، اگر تم یقین سے جانتے کہ دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر جانتے کہ تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر دنیا کی سب نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ جو لوگ انکار خدا کی نفسیات میں جیتے ہیں، وہ قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو اتفاق اور خوش قسمتی جیسے الفاظ بول کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ خدا کی جگہ نیچر کا نام لے لیتے ہیں۔ لوگ یہ کرنا چاہیں تو ضرور کریں، بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبروں کی قومیں کچھ الفاظ بول کر توحید کی دعوت کو رد کر دیتی تھیں، مگر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو رسولوں کی اقوام کے معاملے میں نکلا تھا۔ جو لوگ آج نہیں مانیں گے انہیں کل ماننا ہوگا، جو عقل کی بنیاد پر نہیں مانیں گے وہ خدا کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے مانیں گے۔ جو لوگ دلیل کی زبان نہیں سمجھتے وہ عذاب کی زبان بہرحال سمجھیں گے، مگر اس وقت کا سمجھنا اور ماننا بہت کٹھن ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے رسولوں کی داستانیں اس حقیقت کا ایک زندہ ثبوت ہیں۔ انسان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کوہ جودی پر ابھی اس کہانی کے پہلے حصے کا اختتام ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیزن میں اس کہانی کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ، پردہ گماں سے نکل۔